اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم مومن ترتیب سورت کے لحاظ سے یہ سورت مکی ہے اور سورۃ الزمر کے بعد 40 نمبر پر نازل ہوئی۔ ربط اس میں جس مسئلہ کی وجہ سے زمر بنتے ہیں یہ وہی مسئلہ ہے جس کو رجل مومن نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا۔ ربط معنوی سورہ زمر کی ابتدا میں ترغیب الی القرآن کا مضمون تھا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، آیت نمبر 1، اور سورہ مومن کی ابتدا میں بھی ترغیب الی القرآن ہے، تنزیل الکتاب من اللہ، آیت نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ زمر کے آخر میں فرشتوں کے متعلق تھا کہ اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، آیت نمبر 75۔ سورہ مومن میں بطور ترقی کے مومنین کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر ہوگا۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، آیت نمبر 7۔ سورۃ الزمر میں نفی شرک فی العبادت کا مضمون تھا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آیت نمبر 2۔ اور سورہ مومن میں اہم العبادات یعنی نفی شرک فی الدعا کا مضمون ہوگا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، آیت نمبر 14۔ سورہ زمر کا اختتام قیل الحمد للہ رب العالمین، آیت 75۔ اور مومن کے آخر میں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین، آیت 65۔ نمبر 5، سورہ زمر میں 3 بار دعویٰ العبادۃ للہ وحدہ مذکور تھا،
سورہ حامی مومن میں 3 بار دعویٰ الدعاء للہ وحدہ مذکور ہوگا. دعوی سورت فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. خلاصہ دعویٰ کا 3 مرتبہ ذکر ہوگا اور دعویٰ پر ادلہ ثلاثہ عقلی نقلی وحی ذکر کی جائیں گی. تخویف دنیاوی کا نمونہ اور رجل مومن کی تقریر سے تائید توحید کا مضمون ہوگا.